खुदावंद यस्सु के बहुत ही बाबरकत और पुरफजल जलाली नाम में मेरी प्यारी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, खुदा के खादम पास्टर तारिक लाल की तरफ से आपको दिल की गहराई से सलाम। सो मेरे अजीज़ों, इन दिनों हमने एक सीरीज़ शुरू की है जिसका उन्वान है, सब्जेक्ट है आपका अपना ज़ाती फ़ैसला। एक ऐसा अमल जो आपका पर्सनल है। और याद रखें मेरे प्यारों, जब मैं ये बात करता हूँ ना कि आपका अपना ज़ाती फ़ैसला, तो ये जो आपका अमल है ये एक एक्शन है। और आगे खुदा की तरफ से जो आपको बरकत मिलती है या बुराई का फ़ैसला करते हैं तो सज़ा मिलती है, वो रिएक्शन है। हर अमल का रद्द अमल होता है और आपका फ़ैसला एक अमल है और उसका जो नतीजा निकलता है वो रद्द अमल है। आमीन। सो मेरे अजीज़ों, याद रखें, जब भी आप कोई फ़ैसला करते हैं आप एक अमल करते हैं और उसका अजर, सज़ा या जज़ा वो खुदा की तरफ से है। सो आज हम देखेंगे एक ऐसा ही अमल जो हमें ज़बूर 91 के अंदर मिलेगा, साम 91 और उसकी 14 आयत में, जिसमें लिखा है, क्योंकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। इसमें अमल और रद्द अमल दोनों बच्चों नज़र आएंगे। खुदा कहता है कि उसने एक अमल किया है, उसने एक फ़ैसला किया है और मैंने भी एक फ़ैसला किया है। उसका एक ज़ाती फ़ैसला है और मेरा भी एक ज़ाती फ़ैसला है। उसका फ़ैसला, उसका अमल मेरे लिए है और मेरा अमल, मेरी बरकत उसके लिए है। आमीन। सो ये है गिव एंड टेक। आप जो कुछ बोएंगे, जो कुछ करेंगे, आपको वैसा ही उसका अजर आपको मिलेगा। लिखा है, चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसे सरफराज करूंगा, क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। उसने मेरा नाम पहचाना है इसलिए मैं उसे बरकत दूंगा, ब्लेस करूंगा और मुश्किलात में से, आजमाइशों में से, डिप्रेशन में से और उन तमाम आजमाइशों में से, एक ऐसे हालात जो उसके चौगिर्द बने हैं, मैं उसे छुड़ाऊंगा। हालेलुया, आमीन। और लिखा है, मैं उसे सरफराज करूंगा क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा। मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा, मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा। मैं उसे उम्र की दराजी से आसूदा करूंगा और अपनी निजात उसे दिखाऊंगा। आसमान का खुदा ये फरमाता है। प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे प्यारे अजीज़ों, बहनों, मेरे भाइयों, याद रखें, आपका हर एक अमल खुदा की नज़र में बहुत अहम है। बास का होते हैं ना, आप जाने अनजाने में कुछ कह देते हैं, आप कहते चल के आइए ना, मैं कीता तो नहीं ना। लेकिन मेरे प्यारों, मेरे बच्चों, सुनो, हर एक अमल जो है वो कहना तो बड़ी दूर की बात है, सोचना, इस पर भी खुदावंद यीशु मसीह ने बयान किया है कि अगर तूने बुरी निगाह से किसी को देख लिया तो तूने अपनी सोचों में, ख्यालों में उसके साथ बदी कर दी है, ज़ना कर दिया है, ये बाइबल कहती है। इसलिए मेरे अजीज़ों, बी केयरफुल। आपको मेरे अजीज़ों बहुत ज़्यादा मोहतात होने की ज़रूरत है। इसीलिए बाइबल, कलाम खुदा ये बयान करता है, तुम्हारी गुफ्तगू जो है वो हाँ की जगह हाँ होनी चाहिए और ना की जगह ना होनी चाहिए। और इसलिए बड़ा ज़रूरी है, बी केयरफुल। मेरे प्यारों, खुदा बड़ा मेहरबान है, वो वादों का सच्चा है। सिर्फ आप उसके साथ एक काम जब करते हैं ना, अपना दिल उसके साथ लगा लेते हैं, तो बाइबल कहती है आपने एक अमल किया है। अमल क्या किया है? ये जो लफ्ज़ है, चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया है, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है कि उसने खुदा के कलाम को अपने दिल में रख लिया है। हालेलुया। वो खुदा की राह पर चलना शुरू हो गया है। उसका दिल, उसका फोकस, उसकी हर रोज़ की एक्टिविटीज़ सिर्फ ये है
کہ میرے دل کے اندر اگر میرا خدا ہے، میں نے اس کے کلام کے ساتھ دل لگایا ہے، تو بائبل یہ کہتی ہے پھر اس کا عمل جو اس کو ان کاموں کو کرنے کی ترغیب دے گا، ان کاموں کو کرنے کے لیے قائل کرے گا جن کا تعلق جو ہے وہ اس کی برکت سے ہے، نجات سے ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، بائبل کے اندر آپ ان لوگوں کو سٹڈی کریں۔ فار ایگزامپل زکئی کی لائف دیکھ لیں، وہ سوسائٹی کے اندر اچھا نہیں گنا جاتا تھا۔ لوگ جب خداوند یسوع مسیح زکئی کے گھر آتے ہیں تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو ایک گنہگار کے ہاں، کیونکہ اس کا کام، اس کی جاب ایسی نہیں تھی۔ شاید وہ لوگوں پر ظلم بھی کرتا ہو کیونکہ اس کا پیشہ ہی ایسا تھا۔ لیکن جب خداوند یسوع مسیح اس کے گھر میں آتے ہیں تو میرے پیاروں ساری سچویشن بدل جاتی ہے۔ لوگ اس کے لیے کچھ بولتے ہیں، مسیح کے لیے بھی بولتے ہیں، لیکن آسمان کے خدا نے جو زندگی اور موت کا اختیار رکھتا ہے، جو برکت اور فضل اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہے، جو قدرت کا مالک ہے، اس کا بیان زکئی کے لیے بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ ہالےلویا! لوگوں کی سوچ ڈیفرنٹ ہے لیکن مسیحا کا بیان ڈیفرنٹ ہے۔ اس لیے میرے پیارو اس کے ساتھ دل لگا لیں، اس کے ساتھ دل لگا لیں۔ نوجوان بہنوں، میری بیٹیوں، میرے نوجوان بھائیوں، میرے دوستوں، یہ وقت جو آپ کی جوانی کا ہے، دس از ویری سینسٹیو ٹائم، یہ ایک بڑا محتاط رہنے والا وقت ہے۔ اور اسی سیریز کے اندر آگے چل کے میں نے آپ سے بات کرنی ہے پاسٹرز کے ساتھ، لیڈرز کے ساتھ، ہسبینڈ اینڈ وائف کے ساتھ۔ بڑا ضروری ہے کہ آپ کے فیصلے اس طرح کے ہوں کہ انسان خوش ہو یا نہ ہو، آپ کا خدا ضرور خوش ہو، اس کو راضی کر لیں۔ آپ کے فیصلے، آپ کا عمل، آپ کی سوچ، آپ کے خیالات ہر ایک دن کے اندر میرے پیارو خدا کے ساتھ کوئی ایسا فیصلہ نہ کرے کہ جس میں بعد میں ہوتا ہے نا، کئی بار انسان خود پچھتاتا ہے۔ کئی ویڈیوز، ڈاکومنٹریز میں نے دیکھی جس میں لوگوں کو عمر قید ہوئی۔ انہوں نے 302 کا کیس جب ان پہ چلا تو کچھ کو پھانسی ہوئی، کسی کو 302 کے کیس کے اندر عمر قید ہو گئی۔ اور جب ان کے انٹرویو ہوئے تو وہ روئے اور پچھتائے، اور ان کا بیان یہ تھا کہ ہم نے جذبات میں آ کر یہ سب کچھ کیا، ہم کرنا نہیں چاہتے تھے، ہم ایسے نہیں ہیں، لیکن جذبات کنٹرول نہیں کر سکے اور ہم نے ایک ایسا فیصلہ کیا کہ جس کو آج ہم بھگت رہی ہیں۔ اور ایک بڑی خوبصورت بات، میں نے ایک ناول سٹڈی کر رہا تھا، ایک بک سٹڈی کر رہا تھا، تو اس میں اس نے لکھا جو کتابیں جیل کے اندر، ان دا پریزنر رائٹس دا بکس، اور انہوں نے جتنی پریزنرز نے بکس لکھی موسٹلی ان کا عنوان جو تھا وہ آزادی ہوتا تھا۔ اس لیے میرے پیارو، بعض اوقات آپ جب آزاد ہونا، آپ کو اس کی اہمیت کا پتہ نہیں ہے، لیکن جب کسی پرابلم کے اندر، مسئلے کے اندر ہو جائیں تو تب پتہ چلتا ہے کہ آزادی کتنی بڑی چیز ہے۔ اس لیے میرے پیارو، بائبل کہتی ہے کہ اس نے تمہیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے۔ اس لیے پیارو، کوئی ایسا فیصلہ نہ کرو کبھی، نیور اینڈ ایور، کہ جس میں بعد میں آپ کو پچھتانا پڑے۔ میرے بچوں، میری بہنوں، بھائیوں، آپ کے فیصلوں کا تعلق جو ہے وہ آپ کی خوشحالی سے ہے، آپ کی صحت سے ہے، آپ کی ترقی سے ہے، آپ کی روحانی طور پر آگے بڑھنے میں، گروتھ میں ہے۔ اس لیے میرے پیارو، ایسے فیصلے اپنی زندگی کے اندر کرو جن کا تعلق آسمان کے خدا کو راضی کرنے میں۔ صرف وہ راضی ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے، ادروائز میرے پیارو دنیا کو آپ کبھی راضی نہیں کر سکتے۔ بزرگوں نے ایک کہاوت کہی نا، کہ ہمارے بزرگ، ہمارے پنجاب کی یہ کہاوت ہے کہ درانتی کے دندے جڑے نے نا ایک پاسے ہوندے نے، دنیا دے دو پاسے نے، ان کو آپ راضی نہیں کر سکتے، یہ مختلف اینگل سے آ کر آپ کو ڈسٹرب کریں گے۔ اس لیے میرے پیارے بچوں، صرف ایک شخصیت آپ کی زندگی میں راضی ہونی چاہیے، نمبر 1 خدا، اور اس کے بعد اگر کسی کو راضی کرنا ہے وہ صرف آپ کی فیملی ہے، آپ کے پیرنٹس ہیں،
ہسبینڈ اینڈ وائف اور آپ کے بچے ہیں، ان زندگیوں کو راضی رکھو، ان کے ساتھ ملے رہو، جڑے رہو، ان میں ہی قائم رہنے میں آپ کی برکت ہے۔ سو خدا آپ کو برکت دے، خدا کے ساتھ دل لگائیں، صرف خدا کے ساتھ۔ آسمان کا خدا برکتیں، فضل، رہائی، سب کچھ، ایون کے نجات کے تجربے، میں اسے نجات دکھاؤں گا، میں اسے شفا دوں گا، میں تندرستی دوں گا۔ یہ سارے وعدے ان کے ساتھ ہیں جنہوں نے اپنا دل خدا کے ساتھ لگایا ہے۔ آمین۔ سو میرے پیارو، خداوند آپ سب کو برکت دے، اور دعا ہے کہ آپ کے اچھے فیصلے آپ کے خدا کے لیے اور آپ کی فیملی کے لیے، آپ کی کلیسیا، آپ کے پاسبان کے لیے باعث برکت ہوں۔ گاڈ بلیس یو۔